الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے زیبا اور سزاوار ہے، جسے آج ہم سب بھائیوں کو آٹو نگر کے اس مشہور ایریے میں کچھ دیر کھڑے ہو کر اللہ رسول کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ دوستو، ہم لوگ یہاں پر کاروبار میں مصروف ہیں، لین دین میں مصروف ہیں، تجارت میں مصروف ہیں، بزنس میں مصروف ہیں، آپس میں معاملات میں ایک دوسرے میں بزی ہیں۔ ایسے میں کچھ دیر کے لیے اگر آپ دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی نیت سے جمع ہوں گے تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں غیب سے مدد فرمائے گا۔ دوستو، سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، کان کھول کر سن لو، مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، مال کو حرام طریقے سے نہ کھاؤ، مال و دولت کو ناجائز طریقے سے حاصل نہ کرو، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مال اگر کھانا ہے تو حلال طریقے سے کھاؤ، تجارت کر کے کھاؤ، محنت کر کے کھاؤ، آپس میں خرید و فروخت میں ایک دوسرے سے رضامند ہو کر کھاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ بڑا رحیم ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر بتایا مال کو حلال طریقے سے کھاؤ، حرام طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ دوستو، دنیا کے اندر ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے کھانے کی بہت صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو دھوکہ دے کر کھانا، مال کی حقیقت کو بیان کرے بغیر چیز کو چھپا کر بیچنا اور اس سے آنے والا فائدہ، یہ دھوکے کا مال ہے، یہ باطل اور ناجائز مال ہے۔ سود کا مال کھانا، یہ دھوکے کا مال ہے۔ رشوت کا مال کھانا، یہ دھوکے کا مال ہے۔ تو ناجائز طریقے سے کھانے کی بہت ساری صورتیں اور شکلیں، جال سازی کر کے کھانا، جھوٹی قسمیں کھا کر کھانا، جھوٹ بول کر کھانا، اور اسی طریقے سے وراثت کا مال کھانا۔ ماں باپ کا انتقال ہو گیا، ماں باپ مر گئے، اب بڑا بھائی یہ کہنا چونکہ میں بڑا ہوں مجھے زیادہ مال ملے گا۔ اگر وہ اولاد کے درمیان انصاف کرے بغیر بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے کوئی ایک بھائی دوسرے کا حق مار کر زیادہ مال کھاتا ہے تو یہ بھی باطل مال میں سے ایک صورت ہے۔ تو بہرحال اسی طریقے سے
جوا کھیل کے جو بھی مال کھاتے ہیں. جوا کیا ہے؟ جس میں انسان چند منٹوں میں بہت بڑا مالدار فقیر بن جاتا ہے، امیر فقیر بن جاتا ہے اور فقیر امیر بن جاتا ہے. تو یہ مال کیا ہے؟ یہ دھوکے کا مال اور یہ ناجائز مال ہے. تو دوستو ہم کو چاہیے مال کے سلسلے میں ہم اللہ سے ڈرے اور یاد رکھیں مال کمانے میں اور مال خرچنے میں، مال کمانے میں بھی اور مال خرچنے میں بھی ہم آزاد نہیں، نہ کمانے میں آزاد نہ خرچنے میں آزاد، بلکہ دونوں معاملے میں شریعت کے مطابق چلنا پڑے گا. مال کون سا مال کمانا ہے اور مال کہاں خرچنا ہے، یہ دونوں چیزیں شریعت نے ہم کو بتایا. قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. آدم کی اولاد کے قدم قیامت کے میدان میں اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دیں. پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، تم نے اپنی عمر کے قیمتی لمحات کو کہاں گزارا. اور دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے قیمتی اوقات کو تم نے کہاں صرف کیا. اور تیسرا سوال ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا، جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے، حلال طریقے سے کمایا یا حرام اور باطل طریقے سے. یہ تیسرا سوال. اور چوتھا سوال جو مال کمایا وفیما انفقہ، مال کو کہاں خرچ کیا، جائز راستوں میں یا ناجائز راستوں میں. یہ چوتھا سوال. اور 5واں سوال ہوگا وعن علمہ ماذا عمل، جو علم تم کو حاصل ہوا، جو دین کی باتیں تمہیں معلوم ہوئی، معلومات پر تمہارا عمل کتنا تھا، کتنا عمل کیے. تو پتہ یہ چلا مال کے سلسلے میں نہ کمانے میں آزاد نہ خرچنے میں آزاد. آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں انسان بے تحاشا مال کما رہا ہے. پرانے زمانے میں انسان 2 روپے کماتا، 10 روپے کماتا، مٹی کے گھروں میں رہتا، بیل گاڑیوں میں جاتا، پتے کے گھروں میں رہتا، مٹی کے برتنوں میں کھا کر، کٹے پرانے کپڑے پہن کر. جو سکون اسے نصیب ہوا، جو راحت اسے ملی، آج انسان کروڑ پتی ہونے کے باوجود اسے راحت کہاں چلے گئی. مال انسان کو سکون کیوں نہیں دے رہا ہے؟ دوستو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ جو مال ہم کما رہے ہیں وہ ناجائز راستوں سے مال آ رہا ہے، حرام طریقہ اس میں شامل ہے، باطل طریقے سے مال کما رہے ہیں. لوگ کیا سمجھتے مال بہت ہے تو سکون زیادہ رہتا، سکون سے آرام کی گاڑی میں پھریں گے، اے سی کے مکان میں رہیں گے. یاد رکھو یہ سی انسان کو سکون نہیں دیتی. یہ سی صرف ایئر کنڈیشن انسان کے پسینے کو سکھائے گی، وہ جسم کو سکون پہنچائے گی، لیکن اصل سکون جسم میں نہیں دل سے ہوتی ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے، حلال کمائی سے دلوں کا سکون نصیب ہوتا ہے. تو میرے دوستو انسان کو سکون ملتا ہے حلال لقمے میں، انسان کو سکون ملتا ہے حلال نوالے میں، حلال دانے میں. آپ کم پیسے کماؤ لیکن حلال پیسے کماؤ، مگر یاد رکھو حرام پیسے کتنے بھی کماؤ، یاد رکھو دنیا میں بہت مالدار ہیں لیکن سب لوگ سکون سے نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مال جو آ رہا ہے وہ ناجائز طریقے سے مال آ رہا ہے، حرام طریقے سے مال آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن حبان کے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس طرح موت انسان کا پیچھا کرتی ہے، موت انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، انسان کا پیچھا کرتی ہے، اسی طریقے سے مال بھی انسان کا پیچھا کرتا ہے. جتنا مال انسان کو ملنا ہے مرنے سے پہلے مل کر رہے گا. آپ 1000 کوششیں کر لو مگر آپ کو وہی مال ملے گا جو مال کے آپ کی پیدائش سے پہلے تقدیر میں لکھ دیا گیا.
1000 کوشش کے باوجود اتنا ہی مال ملے گا. جس طریقے سے انسان کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے اسی طریقے سے انسان کے پیچھے مال لگا ہوا. اور یاد رکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بھی بیان فرمایا ان جبرائیل نفخ فی روحی، جبرائیل علیہ السلام میرے روح کے اندر، میرے دل کے اندر یہ وحی لے کر آئے. جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آسمان سے اللہ کا یہ پیغام لے کر آئے. کیا پیغام لے کر آئے؟ کہ انسان اس وقت تک موت اس کو نہیں آئے گی جب تک کہ اس کے مقدر کا دانہ وہ نہ کھا لے. اس کی تقدیر کا آخری دانہ جب تک وہ نہیں کھائے گا انسان کو موت نہیں آئے گی. پتہ یہ چلا انسان کو تقدیر میں جتنا دانہ لکھا ہوا ہے وہ آ کر رہے گا. پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، تم مال کمانے کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، مال کمانے کے بارے میں اللہ سے ڈرو. واجملوا فی الطلب، اور مال کو جائز راستوں سے حاصل کرو، مال کو حلال طریقے سے حاصل کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم کو تعلیم دیا. اسی لیے شریعت اسلام ہم مسلمانوں کو محنت کرنے کی تعلیم دیتی ہے. محنت کر کے کماؤ، پسینہ ٹپکا کے کماؤ. یہ نہ سوچو کہ ہم بیٹھ کے مال کمائیں گے. محنت کے بغیر اگر مال کمائیں گے ہو سکتا ہے اس میں ناجائز شامل ہو جائے. اس لیے محنت کرو. کتنے پیغمبر تھے. حضرت ادریس علیہ السلام خیاط تھے، درزی تھے، ٹیلر تھے، کپڑے سی کر مال کماتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام بڑھائی تھے، کارپینٹر تھے، بڑھائی کا لکڑی کا کام کر کے پیسے کماتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے، لوہے کا تجارت کر کے مال کماتے تھے. ہمارے کتنے پیغمبر ہیں محنت کیے، مزدوری کیے، محنت کر کے مال کمائے. اس لیے اسلام مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی ہے، یہ تعلیم دیتا ہے اسلام کہ مسلمانوں محنت کرو. محنت میں، حرکت میں برکت ہوتی ہے، وہی مال تم کھا سکتے ہو. اور یاد رکھو محنت کر کے سچائی کے ساتھ پیسہ حاصل کرو. سچ بول کر جو لقمہ تم کھاتے ہو، سچ بول کر 1 روپیہ کماؤ، مگر دیکھو اس 1 روپیے میں اتنی برکت ہوتی ہے جو برکت کے 1 لاکھ میں نہیں ہو سکتی. پیارے نبی نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، 2 آپس میں بیچنے اور لینے والے کے درمیان اختیار ہے اور وہ بھلائی پر رہیں گے. وہ تجارت کرنے والے، لینے والا اور دینے والا. کب تک؟ فَإِن صَدَقَا، اگر تجارت کرنے والا سچ بول کر بیچتا ہے، وہ بیانہ، اور چیز کی حقیقت کو بیان کر کے بیچتا ہے. ایسا نہیں کہ اوپر الگ ہے اندر الگ ہے، اوپر اچھا مال ہے اندر خراب مال ہے، اوپر سے چمک رہا ہے اندر سے کھوکھلا ہے. ایسا نہیں. یہ بات کیا ہے؟ فَإِن صَدَقَا، لینے اور بیچنے والا دونوں بھی سچ بولتے ہیں. اور دوسری صفت کیا بیان کیا؟ وہ بیانہ، چیز کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ بورک لہما فی بیعہما، ان دونوں کی تجارت میں اللہ غیب سے برکت ڈالے گا. وَإِن كَذُبَا، پھر فرمایا اگر جھوٹ بول کر کمائیں. وَكَتَمَا، اور دوسری صفت چیز کو، حقیقت کو چھپا کر کمائیں. محقت برکت بیعہما، محقت برکت بیعہما، کمائے ہوئے لاکھوں کے روپیے میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. برکت اٹھا لی جاتی ہے. کیوں بھائی برکت کہیں کو نہیں؟ آج بہت سارے لوگ بولتے مولانا بہت کماتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، گھر میں سکون نہیں، پیسے میں برکت نہیں، بہت تجارت لمبی چوڑی ہے، انٹرنیشنل تاجر بن گئے، مگر گھر میں نوالے کے لیے ترس رہے ہیں، قرضوں میں ڈوبے. یہ سب پریشانیوں کی بلا. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ جھوٹ بول کر تجارت، چیز کی حقیقت کو چھپا کر بیچ رہے ہیں. یہ وجہ ہے ہماری تجارتوں سے برکتیں اڑ گئی،
ہماری تجارتوں سے رحمتیں اڑ گئی، ہماری تجارتوں سے خیر کے معاملے ختم ہو گئے. تو لہذا سچائی بہت ضروری ہے اور چیز کی حقیقت کو بیان کرنا ضروری ہے. آج کتنے لوگوں کو دیکھیں گے ڈپلیکیٹ چیزوں کو ایسا بول کے بیچتے، باتوں سے ایسا بناتے گویا کہ وہ پہلے نمبر کا مال ہے، اوریجنل مال ہے. اور کتنے دنیا کے اندر ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ لے کر آ گئے، پڑھے نہیں کچھ نہیں، پیسہ دیے سند اور سرٹیفکیٹ آ گیا. اناڑی قسم کے لوگ ڈاکٹر بن کے پیسے کما رہے. ڈاکٹریٹ کی سرٹیفکیٹ کہاں سے آئی؟ پڑھائی کی نہیں، وہ پیسے کی سرٹیفکیٹ ہے. ایسی سرٹیفکیٹ سے جو مال کمایا جائے گا وہ مال حرام کا مال ہے. ایسے کتنے اناڑی قسم کے لوگ، ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ ڈاکٹر بن کے بیٹھے، اور وہ بچہ محنت کر کے اوپر آنے والا وہ پیچھے ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ رشوت نہیں دیا، وجہ یہ ہے وہ پیسہ نہیں دیا. تو دوستو آج دنیا کے اندر آپ دیکھیے حرام کمائی کی کئی صورتیں، حرام کمائی کی کئی شکلیں آپ کو دنیا کے اندر ملیں گی. مثال کے طور پر ایک کمپنی میں کام کرنے والا، ایک نوکر اور ملازم مالک ہے، محنت کرتا ہے، اونر باہر گیا بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ کے کمایا ہوا مال حلال کا نہیں حرام کا ہوگا. محنت نہیں کیے، مالک کے سامنے محنت کر رہے، اونر کے سامنے. اونر کہیں کام سے گیا، آج شاپ کو نہیں آیا، آپ کیا کریں؟ محنت کرے، بیٹھ گئے. اس دن کی کمائی جو پیسہ آپ لیے وہ حرام کا ہے، وہ مال حرام کا ہے، کیونکہ اس دن آپ محنت کی. اصل تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ سے ڈر کے آپ کو محنت کرنا تھا. اسکول میں ٹیچر ہے، پرنسپال نہیں ہے، تو ٹیچر کام کرے بغیر بیٹھ گیا تو اس دن کا پیسہ جو ٹیچر لے گا وہ مال حرام کا ہے. اس طریقے سے آپ دنیا کے اندر کئی شکلیں دیکھ سکتے ہیں. محنت کے بغیر مزدوری لے رہے ہیں تو یہ مزدوری حلال کی نہیں ہوگی، یہ مزدوری حرام کی ہوگی. میرے اسلامی ساتھیوں، میرے نوجوان دوستو، اس لیے حلال روزی تلاش کرو. پیسے کی محبت ہاتھ میں رکھو، دل میں نہ رکھو. پیسے کی محبت ہاتھ میں رہے، دل میں نہ رہے. اگر پیسے کی محبت دل میں اتر گئی اسی دن سے ہماری خرابی ہو. دل میں اسلام کی محبت رکھو، دل میں ایمان کی محبت رکھو، اور پیسے کی محبت دل میں نہیں ہاتھ میں رکھو. اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، زیادتی کی خواہش نے لوگوں کو ہلاک کر دیا. آج کتنے لوگ برباد ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ان کے دل میں پیسے کی محبت رچ بس گئی ہے. پیسے کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار، پیسے کے لیے نمازوں کو چھوڑنے کے لیے تیار، پیسے کے لیے ماں باپ کو قربان کیے، اولاد کو قربان کیے. اور ایسا پیسہ بعض لوگ پیسہ کماتے، حرام پیسہ کس کے لیے؟ بیوی بچوں کو سکون رکھنے کے لیے، بچوں کے آرام کے لیے پیسہ کما رہے. یاد رکھو حرام کمائی سے جو لقمہ آپ بچوں کو کھلائیں گے وہ بچے تربیت یافتہ نہیں ہوں گے. حرام پیسے کے بچے حرام خور نکلیں گے، حرام کی اولاد بنے گی. وہ اولاد جو حرام کھا کر بڑی ہے وہ تمہاری اطاعت نہیں کرے گی، وہ تمہاری بات نہیں مانے گی. تو لہذا بیوی کو حلال مال کھلاؤ، بچوں کو حلال مال کھلاؤ، اور خود بھی حلال مال کھاؤ. پھر دیکھو تمہارے بچوں کے اندر اسلامی ڈھنگ پر تربیت ہوگی. اور یاد رکھو کہ حرام مال سے، حرام لقمے سے پلا ہوا جسم جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی اسے نصیب نہیں ہو سکتی. لہذا میرے اسلامی ساتھیوں، مال کی محبت نے انسانوں کو خسارے میں ڈال دیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ مال کی محبت میں جیتے رہے یہاں تک کہ قبروں کو پہنچ گئے. میرے نبی نے یہ بھی فرمایا انسان کا حرص اتنا زیادہ ہے منہ میں مٹی پڑنے کے بعد ہی اس کا حرص ختم ہوتا ہے. مطلب یہ ہے قبر کو جانے تک اس کا حرص باقی ہے، مرنے تک وہ مال کو چاہتا رہا، دین کو نہیں چاہا. دوستو اسی طریقے سے ہم کو چاہیے
کہ حرام روزی حرام روزی سے انسان کا روح خراب ہو جاتا ہے. انسان کا روح اگر خراب ہو گیا تو انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے حرام کھانے والوں کو جتنی بیماریاں دنیا کے اندر ہوں گی وہ حلال خوروں کو نہیں ہوگی. حلال کھانے والا 1000 بیماریوں میں رہ کر بھی خوش رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حلال کھایا ہے. بیماریاں بھی اس سکون کا ذریعہ بنے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور. اللہ تعالی وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا. ولا صدقۃ من غلول، ولا صدقۃ من غلول، اور دھوکے کا صدقہ، دھوکہ دے کر مال کمائے اور اس مال کو اللہ کے راستے میں خیرات کرے، وہ صدقے کا ثواب نہیں ملے گا. چوری کر کے وہ پیسہ مسجد کو دیے، دھوکہ